الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے ابتدا کی تھی سورہ دہر سے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی صورت ہو اور کوئی اس کی آیت ہو، اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسے پیغامات ہیں جو خود زندگی کو بڑا پرسکون اور پرلطف بنا دیتے ہیں۔ زندگی آسان نہیں ہوتی۔ زندگی اللہ پر یقین کر کے اس کو حاکم مان کر کچھ امتحانات آ جاتے ہیں، لیکن وہی امتحانات جب ہم ان پہ ثابت قدمی دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ سیرت و کردار عطا فرماتے ہیں کہ ہم پھر دنیا میں وہ کام کرتے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور جب وہ کام کرتے ہیں تو ہماری دنیا بھی سنور جاتی ہے، ہم بہترین انسان بن جاتے ہیں، بہترین باپ بن جاتا ہے انسان، بہترین ماں بن جاتی ہے۔ کوئی بھی وہ معاشرے کا انسان ہو جو اللہ کا تابع فرمان ہے، وہ یقیناً باقی ساری سوسائٹی کے لیے بہت ہی مفید انسان ہوگا۔ لہٰذا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا غلام، اپنا بندہ، اپنا اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا بنائے۔ اب ذرا آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم جو بھی آیت پڑھیں اس میں جتنے ممکن ہمارے لیے ہے اس سے ہم غور و فکر کر کے نتائج اخذ کریں۔ اچھا، یہ جو پہلی آیت ہے سورہ دہر کی، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس کا انداز کیا ہے بھلا؟ اس آیت کا انداز کیسا ہے؟ سر یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ اپنی غور کرو اپنے اوپر۔ میڈم ڈاکٹر صاحبہ، یہ سوال ہے، حل سے شروع ہوا ہے، استفہامیہ لفظ سے شروع ہوا ہے، اور یہی کمال ہے کہ استفہامیہ جملہ جو ہے اس کے اندر اگر آپ غور کریں کہ رب جب یہ فرما رہے ہیں استفہامیہ انداز میں کہ حل انسان علی حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تو اس کے اندر وہ بات شامل ہے کہ وہ تمہیں ضرور دوبارہ اٹھائے گا جس نے تمہیں پہلے پیدا کر دیا جہاں تمہارا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تو کیا وہ اللہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ حل کے اندر یہ مفہوم موجود ہے۔ ذرا غور کریں، آپ قرآن کے کمالات دیکھیں، اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے وہ چیزیں رکھی ہیں جو دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہیں۔ حل سے شروع کر کے انسان کو اپنی پیدائش، یہ سب سے بڑا قرآن کا معجزہ ہے کہ انسان کو اللہ جب اپنی حیثیت اور اہمیت بتانا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو صرف اپنی ذات پہ غور کر لے، اور ہر آدمی کر لے، یہ نہیں ہے کہ دوسرے کی، میں اپنی پہ کر لوں آپ اپنی پہ کر لیں۔ آپ کو کل میں نے بتایا ہے کہ آپ اپنی عمر کا حساب لگا لیں، اس سے 1-2 سال پہلے آپ کا نام و نشان نہیں تھا۔ حقیقت ہے یہ۔ جی سر، بالکل۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ حقیقت نہیں ہے۔ انسان اپنے باپ کے اس قطرے میں جراثیم موجود تھے، اس کی ماں کا جو بیضہ تھا اس میں بھی یہ صلاحیت تھی کہ وہ انسان بنا دے۔ لہٰذا انسان خود تو موجود نہیں تھا، لیکن اس کی پیدائش کے لیے جو مٹیریل ریکوائرڈ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماں کے اندر بھی اور اس کے باپ کے اندر بھی رکھا۔ یہ بات مانتے ہیں آپ؟ جی سر۔ جی سر۔ یہ ہے رب کے کمال، یہ ہے وہ ہستی جس کو ہم نے اپنا مالک، خالق، حاکم اور رب مانا ہے۔
کتنی عظیم بات ہے. ابھی تو میں آپ کو بتاؤں گا ڈاکٹر صاحبہ، کیونکہ اور کئی ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں. انشاءاللہ یہ لکھ لیں سورہ حج کی آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 16، جس میں انسان کی پیدائش کے مراحل بتائے گئے ہیں. آج ایمبریولوجی، وہ سائنس، میڈیکل سائنس جو بچے کی تخلیق کے بارے میں آج جس معراج پر پہنچی ہے، اس کا انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ قرآن نے جو اس وقت بات کی ہے آج. یہ سعدیہ جنیوا صاحبہ، آپ کا موبائل آن ہے اور اس سے شور و غل اٹھ رہا ہے، بند کریں. تو میں جو آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ انشاءاللہ سورہ حج کی آیت 5 یہ آپ اپنے ذرا مطالعہ کر لیں، اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 16، اس میں جو پیدائش کے مراحل پیش کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے کہ آج کی میڈیکل سائنس، جس کو ایمبرولوجی کہتے ہیں، جو بچے کی پیدائش کے بارے میں اس نے جتنی بھی معلومات کی ہیں وہ بالکل عین اس کے مطابق ہیں جس کا بیان سورہ حج کی 5 اور سورہ مومنون کی آیت 12 تا 16 میں آیا ہے. جی 14 سر جی، 16 نہیں. اچھا، 12 تا 14 تک. 14. اور آپ ذرا اس کو پڑھ لیں تاکہ سوال تیار کر لیں. میرے ساتھ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ پرنسپل بھی رہے ہیں، آج کل بڑے سینئر موسٹ پروفیسر ہیں آرمی میڈیکل کالج میں. انہوں نے ایمبرولوجی پہ بہت کچھ پڑھ رکھا ہے. میں نے ان سے ساری چیزیں سمجھی ہیں تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں. اور پھر جو حیرت میں ہم ڈوب جائیں گے اس کے بعد کہ رب نے انسان کی تخلیق کا کیا نظام بنایا ہے. اور یہ کیونکہ خود میرے بارے میں ہے، آپ اپنے بارے میں، دوسرا اپنے بارے میں سوچ سمجھ کے جب پڑھے گا تو اس کو رب کی انتہا نظر آئے گی کہ وہ کیسی ہستی ہے. تو حل اتا علی الانسان حینم من الدہر، یہ حینم من الدہر کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک وقت، دہر لامتناہی زمانہ، جو شروع سے اول سے شروع ہوا ہے اور آخر تک قیامت تک کا زمانہ، اس میں وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. تو یہ بھی انسان، قرآن کو دیکھیں نا، قرآن خود انسان کو سمجھ، اس کا مضمون ہی انسان ہے. ہر انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیست سے لے کر، ذرا غور کریں قرآن میں، آپ کو رب کی حکمتیں، اس کے کمالات، اس کے عجائبات قدم قدم پر نظر آئیں گے. اور یہیں سے ہمارا دل و دماغ اس ہستی کے سامنے جھک جاتا ہے، ہمارے ایمان کو پختہ کر دیتا ہے کہ بات اسی کی سچی ہے جس کی یہ کمالات ہیں. اور اس کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی سب سے کائنات میں جو اللہ کے بعد جس کو وحی آتی ہے، اللہ کے علم سے حصہ پاتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے. وہ بھی اس کے برابر نہیں ہے. باقی تو چھوڑ دیں سب کچھ کو، اس کو بھی جتنا عطا کرتا ہے وہ اسی کے مطابق ہوتا ہے، اس کے آگے اس کے پاس کچھ نہیں. لیکن انسانوں میں وہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بن کر آتا ہے، اللہ انسانوں کا استاد بن کے آتا ہے. یہ باتیں سمجھیں، یہ توحید اور رسالت اصل دین ہے جس سے پورا دین ڈیرائیو ہوتا ہے. تو اب آپ کو سمجھ آ گئی کہ حل کہہ کر انسان کو اس بات کا استفہامیہ جملہ، سوالیہ جملے سے انسان کو بالکل کہا کہ سوچو تو صحیح ذرا، کیا وہ تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا جس نے تمہیں نتھنگ نیس سے پیدا کیا؟ تمہارا وجود ہی نہیں تھا. یہ ہے. اور لم یکن شیئا مذکورا، کہ اس وقت کوئی اس کا ذکر بھی نہیں تھا اس کی پیدائش سے پہلے. وہ تو مسئلہ شروع ہوا اس کا جب وہ ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا،
پھر اس کا وجود قائم ہوا. وہ ہم پڑھیں گے سورہ حج کی 5 اور سورہ مومنون کی 12 تا 14 میں. کوئی سوال پہلی آیت کے بارے میں؟ بالکل کلیئر ہے بات؟ جی سمجھ سر. سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر، بہت خوبصورت طریقے سے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دوسرے لوگ بھی ذرا سا ان چیزوں کو مجھے جواب دیا کریں تاکہ مجھے بھی اطمینان ہو کہ آپ نے بات سمجھ لی ہے. جی سر الحمدللہ سمجھ آ گئی. جی سر الحمدللہ. اچھا اب ذرا غور فرمائیں. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک آیت لکھواتا ہوں، سورہ مریم کی 67 نمبر سورہ مریم. ذرا غور کریں، وہاں بالکل یہی بات دوسرے الفاظ میں. اولا یذکر الانسان، کیا انسان کو یہ یاد نہیں ہے، ان خلقناہ، ہم نے اس کو پیدا کیا، من قبل لم یک شیئا، ہم اس کو پیدا کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا، اس کا وجود بھی نہیں تھا. بالکل یہی بات آپ دیکھ رہے ہیں جو سورہ دہر کی آیت 1 ہے، یہاں اسی کو ایک مختلف پیرائے میں سورہ مریم میں ارشاد فرمایا. آپ کے سامنے ہے. وہاں حل سے کہہ کر استفہامیہ جملہ میں بات ایک دوسرے پیرائے میں بھی سمجھا دی گئی کہ جس نے تمہیں وجود بخشا ہے، تمہارا نام و نشان نہیں تھا، تمہارا وجود بنایا، وجود کے ساتھ تمہیں پھر سارے ذرائع وسائل صلاحیتیں دے کر تمہیں اپنا نائب بنا دیا. کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ تم سوال کرتے ہو کہ ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیسے پیدا ہوں گے. جب تم نہیں تھے تو اس نے تمہیں بنا دیا، اب تمہیں دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور یہاں سورہ مریم میں آپ دیکھیں ایک دوسرے انداز میں کہ انسان کو یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم تو تھے ہی نہیں، تمہارا وجود اس کے مرہون منت ہے اللہ تعالیٰ کا. ذرا غور کریں کہ خود انسان کو کس طرح یہ بات سمجھائی جا رہی ہے. اور پھر آپ دونوں صورتیں جب دونوں آیات پڑھیں گے، سورہ حج اور مریم کی جو میں نے لکھوائی ہیں، وہاں انشاءاللہ جب ہم کریں گے، اور میں آپ کو آج کی جو ایمبریولوجی، جو یہ سائنس ہے، میڈیکل سائنس، جو بچے کی پیدائش کے مراحل ہیں، آج انسان اس صدی میں جہاں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم کامل جو تھا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ایک دن اسکول نہیں گئے تھے، ان کو کس طرح وہ بات بذریعہ وحی سمجھائی. جو سورہ حج کی 5 اور سورہ مومنون کی 12 تا 14 کا مضمون ہے، انشاءاللہ وہ ہم کریں گے، اور پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کمالات کیا ہیں اس کے. سر یہ سورہ مریم کی 57 ہے. 67 67 ٹھیک جی. ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 2 پر. جی آیت نمبر 2 جو ہے، پہلے تو انسان کو پہلی آیت استفہامیہ پہ غور کرنے کے بعد مزید غور کرنے کی دعوت آیت نمبر 2 میں دی گئی ہے. وہ کیا دعوت ہے؟ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے، نطفۃ امشاج، یہ ہے وہ کمال اللہ تعالیٰ کا کہ انسان کو اس نے کس سے پیدا کیا؟ نطفت امشاج. جزاک اللہ. نطفۃ امشاج، مخلوط نطفہ. یہ نطفۃ امشاج کیا ہے؟ یہ عورت اور مرد کا، عورت کے وہ ایک بیضہ ہے، اور مرد کا وہ جو نطفہ ہے جس میں پانی کا قطرہ ہے، جس کے اندر ملینز آف جراثیم ہوتے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. انسان پیدا ہوتا ہے نطفۃ امشاج سے. سر یہ یہ امینہ کسی کا صاحبہ، مائک کھلا ہوا ہے. امینہ صاحب ایک منٹ،
आमीना साहिबा, आपका मोबाइल खुला है, सॉरी माइक खुला है, जिससे सब लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। प्लीज इसको बंद कीजिए। अभी भी खुला है अमीना साहिबा, आपका माइक बंद करें। नहीं, 8:30 तक वहां जाना होता है। आप बंद नहीं कर रहे, आपकी आवाजें अभी तक आ रही हैं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, अमीना साहिबा। अब आपने बंद किया है। अच्छा, अब जरा आयत 2 पे गौर करें। कुरान कभी बगैर समझे ना पढ़ा करें। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन। हम सबको पता है कि इंसान इस मखलूत नुतफे से बना। कि जरा सुने, नबतली हो, नबतली से पैदा किस लिए किया? मकसद पैदाइश क्या है? आजमाइश, इम्तहान। ये है इंसान बेमकसद नहीं पैदा किया गया कि बस अल्लाह को अ, ख्याल आया उसने पैदा। नहीं, बड़ी अल्लाह की प्लानिंग है। इसकी पैदाइश का मकसद ही आजमाइश है। अब आजमाइश के लिए जरूरी था कि वो सारी सलाहियतें, ज़राए और वसाइल बख्शे जाते ताकि वो इस इम्तहान में कामयाब हो। तो उसके लिए उसको समीअम बसीरा, 2 बातें यहाँ इरशाद फरमाई। अच्छा, समीअम बसीरा का मतलब, पहले तो नबतली है, उसका इम्तहान, यानी उसके इम्तहानी पर्चे हैं, और उन पर्चों में वो पास होगा तो दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी, और उनमें फेल होगा तो दुनिया में नाकाम और मुराद नामुराद। जैसे आप अपने मुल्क में देख रहे हैं, अदालतें देख लें, एस्टेब्लिशमेंट्स देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, मालो दौलत के इदारे देख लें। कल मैं जब आपके सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक, कल मैं जब आप कुछ दोस्तों से बात कर रहा था जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उन्होंने कहा कि जिस लिबास में बच्चियां आती हैं और वो लड़कियां मखलूत एजुकेशन में अपने हम उम्र लड़कों से मिलती हैं, तो उन्होंने कहा कि आप सोच नहीं सकते। और आपको आजकल ये सब चीज़ें मीडिया पर आपको पास आ रही हैं कि किस तरह इन जहाँ पर फहाशी और उरियानी और उसके जो चीज़ें हैं वो अब सोशल मीडिया पे मौजूद है। तो जब आप रब के अहकामात की खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर इंसान असफल साफिलीन में चला जाएगा, नीचों से सर नीचा। मैं एक बात बोल सकती हूँ? हाँ, जल्दी से बोलें। ये हाँ जी, ये देखें, जो हम लोग उठा दे के उंगलियां उठाते हैं कि दुबई में देखें, सऊदी अरब में देखें, ये हम लोग पहले अपने मुल्क में देख लेना। आप सही बोल रहे हैं ना? अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। तो ज़रा आप कुरान की इन आयात पे गौर करें, अल्लाह की हिकमतों पे गौर करें कि इस अल्लाह के अहकाम की खिलाफ वर्जी, जैसे हमारी बहन ने अभी बताया, आपने देखा, दुनिया देख रही है कि दुबई जहाँ पे दुनिया दौड़ रही थी, और उन शेखों ने उसको और 4 चांद लगाने के लिए शैतानी हरबों से वहाँ वो कायम कर दिया बुतखाना। देखें वहाँ क्या हाल हुआ है, इबरत बना के अल्लाह ने रख दिया। तो नबतली है। अब जरा आप और मैं सब लिख लें कि ये इम्तहानी पर्चे क्या है, ताकि हम, क्योंकि यहाँ नबतली है का मतलब ही यही है। अब जरा आप लिख लें ताकि आपको और मुझे बिल्कुल अंदाजा हो कि ये जो इम्तहानी पहला पर्चा जो है इंसान का, लिखें नंबर 1, वो माल और औलाद है का पर्चा है। दूसरा पर्चा जो इंसान का है वो है शैतान के हथकंडे। तीसरा पर्चा है दुनियावी नेमतें और जीनत दुनिया। सर तीसरा बता दें एक दफा। दुनियावी नेमतें और जीनत दुनिया।
سورہ کاف کی آیت 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. میں سب چیزیں قرآن سے آپ کو لکھوا رہا ہوں اور ہینڈ آؤٹ آپ کو بھیجوں گا تاکہ آپ پڑھ لیں. 3 نمبر تھا دنیاوی نعمتیں اور زینت دنیا. چوتھا امتحانی پرچہ جو ہے وہ ہے خود دعوی ایمان. ایک پرچہ ہے خود دعوی ایمان کا دعویٰ کرنا ایک امتحانی پرچہ ہے. بھلا کیوں ہے دعویٰ کرنا ایمان کا ایک امتحانی پرچہ کیوں ہے؟ جی یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کے تقاضے بھی پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی. پاس ہونا ہے تو ایمان کا کے سارے تقاضے پورے کیجئے. یہ پرچہ ہے دعوی ایمان. ساری آیات آپ کے سامنے آ جائیں گی. کل ہینڈ آؤٹ آپ کو ملے گا, ابھی میں بھیج رہا ہوں. نمبر 5 پرچہ کون سا ہے؟ مصائب اور سختیاں. نمبر 6 امتحانی پرچہ ہے خوشحالی اور بدحالی میں آزمائش ہو رہی ہے. 7واں پرچہ خیر و شر. سورہ انبیاء کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. 8واں پرچہ عہدے اور درجات. سر چھٹا اور ساتواں دوبارہ کا بتا دیجیے. چھٹا ہے خوشحالی اور بدحالی. سورہ بقرہ آیتیں مل جائیں گی آپ کو. سورہ بقرہ کی آیت 155 اور 156 میں اللہ تعالیٰ فرمائے وَنَبْلُوكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ سب پرچے ہیں. دیکھ آیتیں سب آپ کے پاس آ جائیں گی. 7واں ہے خیر و شر. 8واں ہے عہدے اور درجات. 9واں ہے کثرت طلب الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. 10واں پرچہ حسن عمل کی آزمائش. اور 11واں پرچہ ہوائے نفس کی پیروی. یہ 11 پرچے ہیں جو قرآن میں مذکور ہیں اور آپ کو اس کا ہینڈ آؤٹ 15 پیجز کا جس میں آیات ہیں وہ آج مل جائے گا. عجائب. یہ خواہشات نہیں امتحانی پرچے والا 15 پیج کا بھیج دیں سب کو. کوئی سر سوال؟ یہ سر 5 نمبر پہ کون سا بتایا تھا؟ مصیبتیں اور خدا کے لیے آپ وقت سے لکھا کریں نا یا اسی وقت پوچھا کریں تاکہ سب کا وقت ضائع نہ کریں. مصائب اور سختیاں. مصائب اور سختیاں. مصائب اور سختیاں. یہ 11 پرچے جو اگر آپ کہیں گے تو ہم اس پر ایک سیپریٹ لیکچر رکھ لیں گے تاکہ پوری طرح بات سمجھ آ جائے. لیکن اب اس وقت جو یہاں ضروری ہے وہ بات کیا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 2 میں ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. نطفۃ امشاج آپ کو سمجھ چکے ہیں. لنبتلیہ تاکہ اس کی آزمائش کریں. یہ 11 آزمائشیں ہیں انسان کی دنیا میں اور آپ زندگی کو بڑا سوچ سمجھ کے گزارے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ذمہ دار بنایا ہے. اگر انسان کو خلافت کا منصب عطا کیا ہے تو اتنا ہی مشکل امتحانات رکھے ہیں. نہ صرف مشکل امتحانات رکھیں, اگر اس میں پاس ہوں گے تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں. غور سے سمجھیے بات کو.
فجعلناہ سمیعا بصیرا، تو اس امتحان کے لیے اس کو ایسی صلاحیتیں، یہ جو سمیع بصیرہ ہے، ان صلاحیتوں کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جی اللہ تعالیٰ ان قوتوں سے نوازتا ہے تاکہ وہ خیر اور شر اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان تمیز کر سکے۔ سر علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں اور ان کی حساب دینا ہے ہم نے یہ کس راستے میں ایکسیلنٹ، استعمال یہ کیا۔ ہے جواب، یہ ہے جواب۔ یہ ساری سمیع، سماعت، بصارت، یہ آپ کی فہم و ادراک، یہ قوتیں جن سے آپ لرن، یہ علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، یہی انسان کی فضیلت ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ، یہ ہے بات۔ دیکھیں نا، جب تک یہ صلاحیتیں نہ ہوں، یہ ذرائع اور وسائل نہ ہوں، یہ سمیع بصیرہ جیسی صلاحیتیں نہ ہوں، انسان اس علم کو کیسے حاصل کر سکتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے بھیجا ہے، قرآن کا علم۔ جی سر۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر۔ جی قرآن سر، جزاک اللہ۔ قرآن سے یہ چیزیں سمجھیے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آئی، اس نے تو ہمارے 14 طبق روشن کر دیے ہیں۔ جی سر، یہ پرچے بھی سارے ہلا کے رکھ دیے کہ کیسے حساب سے ہم بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم کر دے اپنا بس۔ یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیات کے ساتھ عجائب بھیج دیے ہیں، ابھی مل رہے ہیں آپ کو۔ میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی، قرآن سے اور سنت سے سارا دلائل آپ کے سامنے ہوں گے۔ جی سر، اس پہ ایک لیکچر بھی رکھیے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ ہم نے ایسے ہی پڑھا ہے کتنی دفعہ، لیکن اتنی ڈیٹیل سے کبھی نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ جی، یہ آپ کو مل گیا ہے، آپ دیکھ لیں اپنے اس پہ۔ اچھا، اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو یہ جو قوتیں دی ہیں نا، وہ اس کا ذرا ہم اندازہ کرتے ہیں۔ اچھا، آیت نمبر 3 میں آئیے نا، 2 پہ کوئی سوال ہے؟ آیت نہیں 1 سر۔ 2 کلیئر ہے بالکل۔ اب آئیے جی سر۔ آیت نمبر 3 پر، اور اس کو بڑے غور سے سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، بے شک ہم نے اس کو صحیح راستہ دکھا دیا، اس کو راہ سجھا دی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا کہ انسان کو ٹھیک ٹھیک راہ اس کو سجھا دی۔ آگے بتایا اما شاکرم و اما کفورا۔ اب ہم نے سمجھانے میں کوئی کمی نہیں کی، پہلا حصہ۔ دوسرا حصہ، اب مرضی ہے اس کی، چاہے تو شکر گزار بنے اور چاہے تو نہ شکرہ بنے۔ لیکن یہ بات معمولی نہیں ہے۔ کیوں اتنی بڑی بات ہے اما شاکرن و اما کفورا؟ کیوں بڑی بات ہے؟ سر کیونکہ انسان کو اختیار ملا ہوا ہے کہ وہ، اس کی فطرت تو نیکی پہ ہی ہے، لیکن اختیار ملا ہوا ہے کہ چاہے وہ نیکی کام کرے چاہے برے کام کرے۔ اتنی بات نہیں ہے۔ اس اختیار کا وہ ناجائز فائدہ اٹھا آپ سکتا ہے سر۔ آپ ذرا میری بات سنیں، ایک سوال کا جواب دیا کریں۔ یہ سر اصل اس لیے کہ اس کا نتیجہ نیکی اور بدی دونوں کا نکلنا ہے، یا جنت یا جہنم۔ صرف آگے اتنی نہیں 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 نہیں، اس دنیا میں بھی نکلے گا۔ شکر گزار بنے گا تو مدینے والی ریاست قائم ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو صحابہ صحابیات کے سیرت و کردار اسی شکر کے نتیجے میں بنے ہیں۔ اور نہ شکرہ بنے گا تو پھر ابو لہب، ابو جہل جیسا اس کا کردار ہوگا، اور دنیا میں اللہ اس کو ذلیل کرے گا، اور آخرت میں پھر اس کا انجام برا ہوگا۔ اما شاکرم و اما کفورا 2 لفظ نہیں ہیں، پوری انسانی داستان اس کے اندر ہے۔
شکر گزار بنو گے تو کیا ملے گا، نہ شکر بنیں گے تو تمہاری دنیا اور آخرت میں انجام کیا ہوگا تاریخ گواہ ہے۔ فرعون کو دیکھ لیں، مشرف کو دیکھ لیں، بڑے بڑے سارے فرعونیوں کو دیکھ لیں۔ یہ اب انسان چاہے تو ان سے سبق لے لے۔ کوئی چیف جی سورہ جسٹس ہے، ابراہیم کوئی چیف جسٹس ہے اور وہ ظلم کرتا ہے تو وہ انجام دیکھ لے کہ ان فرعونیوں کا انجام اللہ نے کیا کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ آیت 3 کو دیکھیں کہ پہلا کہ ہم نے اس کو صحیح راستے کی ہدایت کر دی۔ اب ذرا لکھیں آپ کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے انسان کی ہدایت کی ہے۔ نمبر 1، سب سے بڑی کس چیز کی اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 پہ کیا آنا چاہیے؟ علم و عقل کی صلاحیتیں۔ علم و عقل کی صلاحیتیں اور اخلاقی حس۔ آزادی تو دے دی، اما شاکرم و اما کفورا، ساتھ عقل اور اخلاقی حس بھی دے دی۔ اخلاقی حس کہاں سے آئی ہے بلا؟ کون سی آیت ہے؟ دو آیت نمبر 2 سورہ شمس کی آیت ہے نا سر، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ بالکل یہ ہے آیت۔ قرآن کے طالب علم بنے خدا کے لیے، یہ ہے وہ جو انسان کو اخلاقی حس کے اچھائی اور برائی میں تمیز۔ اخلاق یہی ہے کہ برائی کیا ہے اور اچھے اخلاق کیا ہیں اور برے اخلاق کیا ہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو سمجھیں، یہ اللہ نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے اور ہر انسان جانتا ہے نیکی کیا ہے، برائی بھلائی کیا ہے اور برائی، اسی لیے اس کا نام معروف ہے، جانی پہچانی۔ اور منکر اس کو اس لیے کہا کہ ہر آدمی اس کو برا جانتا ہے۔ ذرا معنی کے اندر بھی دیکھیں۔ اچھا، اگر ہر انسان کے سوال بڑے غور سے سنیے، دیکھیں یہ باتیں سمجھ آئیں گی جب آپ اس بحث کا ایکٹیو حصہ بنیں گے۔ اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ واضح کر دی ہے، اس کی اندر رکھ دی ہے بلائی اور بھلائی کی تمیز، پھر وہ برائیاں کیوں کرتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ قرآن سے جواب آنا چاہیے۔ آپ آخرت کا انکاری ہے نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آخر میں جا کے سب جواب بھی دہی کرنی ہے کہ نہیں۔ نہیں، یہ آپ دیکھیں، یہ سب باتیں آپ قرآن سے مجھے بتائیں۔ سر خود پرستی خود پرستی کی وجہ سے مادہ تھوڑے میں پرستی نے کی وجہ قرآن کی آیت آپ سے کہا ہے تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو، آپ باتیں مت کریں۔ لکھیں آیت، سورہ قیامہ پڑھ چکے ہیں آپ، آیت نمبر 5، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ آگے بدعمالیاں کرتا رہے، رشوتیں لیتا رہے، ظلم کرتا رہے، تاکہ دنیا میں وہ دندناتا پھرے۔ یہ ہے اس اخلاقی جو اللہ نے حص رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کی خلاف کیوں چلتا ہے؟ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ، تاکہ اپنے سامنے بھی آگے بھی فسق کو فجور کو جاری رکھے۔ یہ ہے انسان کا مسئلہ۔ رب کا کمال دیکھیں، اس نے اس کے اندر پہچان رکھ دی۔ یہ پہلا صحیح راستے کی رہنمائی کا پہلا سٹیپ ہے۔ اور اس کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ سورہ قیامہ کی آیت 5۔ پھر اسی سورہ قیامہ کی آیت 14 اور 15 میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آیت نمبر 14 اور 15، وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِیرًا، خود گواہ ہے، خود اندر سے اس کا نفس لوامہ اسے کہہ رہا ہے تو برائی کر رہا ہے، اس کو چپ کرا دیتا ہے، ٹھہر، رشوت نہیں لوں گا تو یہ میں عیاشیاں کیسے کروں گا، یہ میری گاڑیاں، یہ میرے کوٹھیاں، یہ زمینیں، یہ محل۔
چاہے وہ کتنی معذرتیں پیش کرے خوب جانتا ہے، کیونکہ اندر اس کا بیٹھا ہوا ضمیر وہ اس کو پرک کرتا ہے۔ تو نمبر 2 جو چیز اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے وہ ہے نفس لوامہ۔ اس نفس کا جو اصل اللہ نے بنایا ہے جس پر، وہ نفس لوامہ ہے۔ جب انسان اس نفس لوامہ کو جو اندر سے ٹوکتا ہے اس کو چپ کرا کے برائیاں کرتا رہتا ہے، مزے لیتا ہے اور پھر ان برائیوں پر خوش ہوتا ہے، تو پھر یہی نفس لوامہ کیا بن جاتا ہے؟ ہمارا سر نفس ہمارا۔ نفس امارہ۔ تو ان لوگوں کا نفس امارہ ہوتا ہے جو نفس لوامہ کو ٹھیک اس کے برائی کو جو اندر سے کہتا ہے، برائی ہے ضمیر نام کی چیز ہے، اس کو برائی سمجھتا نہیں ہے، نیکیوں کو چھوڑ کر برائیاں کرتا ہے، برائیوں پر مزے لیتا ہے، برائیوں سے محظوظ ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے جب یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پہلا تھا عقل و شعور، دوسرا ہے کہ نفس لوامہ جو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا۔ تیسرا کیا ہے بلا؟ نفس سر مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ تو نفس لوامہ کی وہ شکل ہے جو آپ قرآن و سنت پہ عمل کر کے اپنے نفس لوامہ کو تبدیل کس میں کر لیتے ہیں؟ نفس مطمئنہ میں۔ قرآن و سنت بھیجا ہی اس لیے گیا ہے کہ تاکہ انسان اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لے، کہ وہ نیکی کر کے ہی راضی ہو۔ تیسری چیز جو ہدایت کے لیے انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے وہ ہے گرد و پیش کا ماحول۔ نہیں، گرد و پیش کے ماحول سے زیادہ کہ گرد و پیش میں کائنات میں ساری نشانیاں، آیات آفاق اور آیت انفس، نمبر 3۔ یہ کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر انسان جب اپنے وجود پر اور اپنے گرد و پیش جو ہے نا غور کرتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نشانیاں نظر آتی ہیں، اور جب وہ ذرا سا ان پہ غور کرتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے کائنات کا، یا ہماری باڈی میں جو سسٹم چل رہا ہے، وہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، کسی نہ کسی نے اس کو کریٹ کیا، کوئی اس انتظام کو چلا رہا ہے۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ میڈم، آپ نے بالکل ٹھیک جواب دیا کہ یہ وہ اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے نا، اور یہ عقل اور سمجھ اگر تھوڑا سا انسان غور کرے اپنی ذات پر، یہ انفس ہے، آفاق میں سورج، چاند، ستارے، زمین، فوراً بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ انسان کو پھر سمجھ آ جاتی ہے کہ کوئی ہستی ہے جو اس کائنات پہ اتنی حاوی ہے، پلاننگ اس کی، ایگزیکیوشن اس کا، نتائج بہترین عین حکمت کے مطابق۔ بہت عمدہ۔ تو تیسری بات جو اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے وہ ہے آیات آفاق اور آیت انفس۔ اور سورہ حامیم سجدہ جو 41 نمبر ہے اس کی آیت 53 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا۔ یہ سب دلائل قرآن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سنوریہم آیاتنا، ہم ضرور اس کو اپنی نشانیاں، آیات نشانیاں دکھائیں گے، فی الآفاق، آسمانوں میں بھی، فی انفسہم، خود اس کی ذات میں بھی، حتی یتبین لہم، یہاں تک کہ اس پر واضح ہو جائے گا، انہ الحق، کہ رب العالمین برحق ہیں۔ یہ ہے اس کا نمبر 3 کہ آیات آفاق اور انفس پر غور کرے گا تو اپنے رب کو پا لے گا۔
चौथी बात लिखें और समझें, बात को सवाल करें। चौथी बात यह है कि वो अपनी मौजूदा दुनिया, हम असर दुनिया और साबका गुजरी हुई तारीख, जब भी इस पर गौर करेगा तो देखेगा कि कमाल है कि एक हस्ती ऐसी है जो मौजूदा दुनिया भी और पहली गुजरी हुई दुनिया या कौमों के हालात हमें कहाँ पता चलते हैं, जल्दी बताएं। कुरान और सूरह सुन्नत के अल-अराफ, साथ। सूरह हूद, सूरह हिज्र। एक्सीलेंट। सूरह अल आराफ, सूरह हूद, सूरह अल हिजर, सूरह सूरह शोरा शोरा। में भी है। कुरान का कोई सफ़ा खाली सूरह नहीं है, शोरा। लेकिन यहाँ सारी उम्मतों के जो है सूरह शोरा 26 नंबर पर शोरा, इसमें 4 सूरतें बखुसूस आराफ, हूद, अल हिजर, शूरा, बाकी कुरान में भी हैं। खासकर उन कौमों के तज़किरे हैं जिन कौमों को पढ़ के आपको पता चलता है कि फौरन अल्लाह ने हमारे लिए इबरत का सामान, हिदायत का सामान यहाँ रखा है। ये है नंबर 4। एक और चीज जो हिदायत के लिए बड़ी जरूरी है वो क्या है भला? हदीस या आखरत? आखिरत तो ये ईमान होगा तो मैडम फिर, वरना आखिरत जिन पर यकीन ही नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? आज मुसलमानों को भी आखिरत का यकीन नहीं है, इसलिए तो ये तबाहियां हैं। सर हदायत के लिए अंबिया भेजे। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर दुआ। सर ये हमारी अपनी नेचर के अंदर एक चीज अल्लाह ताला ने रखी है ना, कि हम चाहते हैं कि हिसाब किताब हो, मतलब अगले बंदे को ना उसके, अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी उसको भी अप्रिसिएशन मिले, और अगर कोई बंदा गलत काम कर रहा है तो उस जुर्म की उसको सजा मिलनी चाहिए। हमारी नेचर में अल्लाह मैडम ताला ने एक आपने चीज रखी है ना। बिल्कुल ठीक कहा। आप लोग सोचें किस तरह इन्होंने बिल्कुल ठीक, कि अक्ल फितरत इंसान की ऐसे बनाई है कि वो नेकी पर चाहता है कि उसको इनाम दिया जाए, और जो दूसरा बुराई कर रहा है उसकी सजा दी जाए। अक्ल फितरत व फितरत अल्लाहिल्लती फतर नास अलैहा, सब इंसानों को अल्लाह ताला ने इसी फितरत पे पैदा किया है। इसीलिए दुनिया के कवानीन इसी फितरत का नतीजा है कि बेदीन कौमों का भी इस फितरत की वजह से नेकी को अच्छा समझकर उस पर इनाम दिया गया है और बुराई पर सजा इसी वजह से दी गई है। तो अक्ल फितरत जो है वो एक कतई हुक्म लगाती है कि जुर्म पर सजा और खिदमात और अच्छे औसाफ पर उसको दिया जाए इनाम। आखिरी बात, छठी बात, वो क्या है कि जिसमें अल्लाह ताला ने ये दोनों राहें वाजे कर दी हैं, और उसके लिए अल्लाह ने क्या इंतजाम फरमाया है? सर उसके किताबें लिए और अंबिया, कुरान और किताबें और सुन्नत। अंबिया भेजे हैं। कुरान और सुन्नत अंबिया और और किताबें। किताबें हमारे लिए आज कुरान और सुन्नत है। अब अपने 6 पॉइंट चेक कर लीजिए। मैं फिर पढ़ रहा हूँ शुरू से जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। पहला पॉइंट जो है वो है कि अल्लाह ताला ने इंसान को रास्ता दिखाने के जो इंतज़ामात किए हैं वो है उसके अंदर इल्म व अक़ल की सलाहियतें अता फरमाई हैं। ठीक है, पहली बात, इस इल्म व अक़ल का इस्तेमाल करेगा ठीक, और एक उसके अंदर इल्म व अक़ल की सलाहियतों के साथ नंबर 2 चीज़ जो है वो उसको अखलाकी हिस्स, फलहमहा फुजूरहा व तक़वाहा। पहली की दलील कुरान से है कि अल्लाह ताला ने खुद फरमाया, जब हज़रत आदम और अम्मा हवा का वाक़या आया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा। तो ये इल्म की सलाहियत इंसान में उस वक्त रख दी गई, और अखलाकी हिस्स के लिए मैंने आपके सामने रखी है सूरह शम्स की आयत 8 और 9। ठीक हो गया?
دوسری چیز جو ہماری اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی حق و باطل کو سمجھنے کے لیے، وہ ہے نفس لوامہ. تیسری بات آیات آفاق اور انفس. چوتھی بات قرآن مجید کے اندر واقعات سابقہ قوموں کے، سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ الحجر، سورہ شعراء اور دیگر صورتوں میں. نمبر 5، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے لیے اس کو اس کے دل میں یہ بات رکھ دی کہ جرم کی سزا ہونی چاہیے اور نیکی کا انعام ہونا چاہیے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سورہ روم کی آیت 30. اور چھٹی اور آخری بات وہ ہے انبیاء اور کتب. اب آپ کا کوئی سوال، اگر اب بھی انسان اللہ تعالیٰ کے ان خصوصی بندوبست جو بالکل آپ کو ایک ایک چیز سمجھ آتی ہے جب ایمان لانے والا ایمان لاتا ہے، تو اس کو کس طرح ان 6 چیزوں کا بھرپور علم ہونا چاہیے. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو ضرور کریں کہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح راستہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ سر ایک کوشچن ہے. جی فرمائیں. دیکھیں اس میں جیسے ہم نے پڑھا نا کہ عقل اور علم کی صلاحیتیں، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جیسے سائنس کو زیادہ مانتے ہیں نا، عقل اور مطلب وہ اپنی لاجک اور ریزننگ کو زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں. تو اس میں پھر وہ جو غیب کا علم آ جاتا ہے تو وہ کس طرح رہنمائی کی اس چیز میں فٹ ہوتی ہے نا؟ پہلے آپ بڑے سمجھدار ہیں، مجھے ایک بات بتائیں کہ سارا انسان اپنے عقل اور علم کو جب تک وہ علم وحی کے تابع نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. سائنس ہو، فلسفہ ہو، انجینئرنگ ہو، میڈیکل ہو، مینجمنٹ ہو، میں سب کو جانتا ہوں، میں سب کا طالب علم رہا ہوں. کوئی چیز، یہ سب دنیا کے انفارمیشنز ہیں جس سے آپ اپنی دنیا بہتر بنا سکتے ہیں. جب تک ان علوم کو آپ علم وحی کے تابع کر کے پھر ان کا استعمال کریں تو وہ انسانیت کے لیے مفید ہوگا. اگر اس کو علم وحی کے تابع نہیں کریں گے، پھر IMF وجود میں آئے گا، پھر ورلڈ بینک آئے گا، پھر ایشین ڈیولپمنٹ بینک آئے گا، پھر یونائٹڈ نیشن آئے گی جو دنیا کو اذیتوں میں مبتلا کر دیں گے. اب بات سمجھ آ گئی؟ جی سر الحمدللہ کلیئر ہو گیا سر، جزاک اللہ. یہ آیت نمبر 3 میں اما شاکرا میں اما کفورا آیا ہے، شاکرن کے مقابلے میں کفورا مبالغہ کا کیوں آیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم شکر گزار کم ہے اور ناشکر زیادہ؟ اس طرح کی آپ اور میں نہیں ڈیڈکشن کر سکتے، اس لیے کہ وہاں پھر انسان کی آزادی کا ذکر ہے کہ اس کو نیکی کرنے یا برائی کرنے یا دونوں کام کرنے کے لیے اس کو آزادی دے دی گئی ہے. شکر گزار اس وقت بنے گا جب اللہ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دے دے گا. اور ناشکرہ اس وقت کفور اس لیے آیا ہے کہ وہ حدیں ساری پھلانگ جاتا ہے، اسفل سافلین بن جاتا ہے اگر وہ ناشکرہ بنتا ہے. وہ کسی ایک لمٹ پہ قائم نہیں رہتا. شاکرن تو اس لیے ہے کہ اس نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کی ہیں اس کے اندر، یہ جو ہے یہ کوئی حد نہیں چھوڑتا. آپ کو میں نے بھیجا ہے، نہیں بھیجا تو آپ منگا سکتے ہیں کہ امریکہ سے خواتین کا جو ٹرانسجنڈر کے تحت جنہوں نے اپنے آپ کو مرد بنا لیا ہے
اور جو اس ساری فحاشی اور عریانی کا قوم عمل لوط کا سب سے جیتا جاگتا آج کا ثبوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، وہ آج پاکستان میں ہے، اور یونیورسٹیوں میں اس نے ایک دو میں پرفارم کیا ہے، لیکن الحمدللہ کچھ مسلمان بچوں، لڑکوں، لڑکیوں نے دوسری جگہ ان کو آنے نہیں دیا، لیکن اس وقت پاکستان میں موجود ہے۔ یہ ہے کفورہ، کہ عورت اس پہ مطمئن نہیں ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت، بیٹی ہے تو اس کو پالے گا تو جنت میں داخل ہوگا، اس کی جائیداد میں حصے رکھے۔ یہ کس حیوانیت کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ عورت کو جانور سے بھی نیچے گرا دیا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی ہاں ذرا سر اس میں عورت ہے کہ مطلب کہ ناخن ہی نہیں لے رہی اور وہ ننگی پھر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کی عزت، مقام اور مرتبہ رکھا ہے نا، کہ وہ مومن عورت بن جائے، وہ دنیا اور آخرت میں عزت، وہ بہترین ماں، بہترین بیٹی، بہترین خاتون ہوگی۔ اور اگر اس نے کفور کیا، اللہ کی ناشکری کی، تو پھر وہ ایسی مخلوق ہوگی جو خود قابل نفرت ہوگی ہر انسان کے لیے بھی، اور خود اس کا نفس لوامہ بھی اس کو بالکل کہے گا کہ تو انسان ہے ہی نہیں۔ جی سر، مومن عورت جو ہے اس کا درجہ جنت کی عورت سے زیادہ ہوگا اللہ انشاءاللہ، اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ کیا بات۔ انہیں تو ادھر اختیار ہے، برائی بھی کر سکتے ہیں، اچھائی بھی کر سکتے لیکن یہ سب چیزیں کہاں سے سمجھ آتی ہیں؟ ادھر آؤ بیٹا، ہیں۔ جی قرآن و سنت علم کے میں پڑھنے سے۔ گرم پانی لا کے رکھ دیا ہے، ادھر ٹھنڈا دو مجھے، میں نے منع کیا کہ ٹھنڈا لا کے۔ پلیز اس قرآن کو اس طرح پڑھیں، اس طرح سمجھیں، آپ کو شرح صدر ہو جائے گا کہ اللہ کا دین ہی برحق ہے۔ کل میں نے منع کیا گرم ابلتا ہوا پانی لا۔ سر یہ دیکھیں اللہ نے کتنا پیارا بتایا، سمیعاً بصیرہ، یعنی کہ دونوں چیزیں ہمارے دماغ اور دل کو کنٹرول کرتی ہیں، یہ سننے اور دیکھنے کی طاقتیں۔ تو یہ اس اللہ نے نہیں 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 نہیں، یہ آپ اس کا بڑا محدود ترجمہ کر رہی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہوش و گوش رکھنے والا بنایا ہے، ہمیں وہ ساری صلاحیتیں دی ہیں جس سے ہم علم حاصل کر سکتے ہیں، اور اصل علم العلم قرآن اور سنت کا علم ہے، کیونکہ وہ علم وحی ہے، وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، وہ برحق ہے۔ کیوں سر میں جی، جی جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ جو عورتیں کر رہی ہیں مرد بننے والی، تو وہ پھر اپنے آپ کو مسلمان کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو پھر مسلمان ہے ہی نہیں۔ میڈم، وہ کافر ہیں جو اللہ کے دین کو ناکافی سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کا دین میں کمزوریاں ہیں، وہ تو کافر ہے۔ کیوں؟ اس نے تو، اور جو یہ عمل کرتا ہے قوم عمل لوط اور اس کی دنیا میں تشہیر کرتا ہے، وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ آج بھی بحر لوط جس پہ بستیاں قائم تھیں، جہاں پہ عذاب آیا، اس پانی میں مچھلی نہیں زندہ رہ سکتی۔ یہ ہے اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو فحاشی اور عریانی کو فروغ دیتے ہیں۔ آیت نمبر 3 کلیئر ہے، ان ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ جی سر، الحمدللہ۔ سر الحمدللہ۔ سر یہ جو الحمدللہ۔ عورتیں ننگی پھرتی ہیں، ان کے سربراہ یعنی ان کے بھائی بالد یہ اب سب چھوڑی جانے دیکھیں، ہیں، وہ آنکھیں بند۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہی ہیں بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، مجھے یہ بتائیں، آپ کے کالجوں میں، آپ کی یونیورسٹیوں میں یہ جو بچیاں جاتی ہیں لباس پہنی ہوئی ننگی، کیا ان کے والدین اس پاکستان کے مسلمان نہیں ہیں؟ مجھے بتائیں۔ جی سر، واقعی بہت دکھ ہوتا ہے سر، بہت دکھ ہوتا
تو اس لیے جب انسان، اللہ تعالیٰ اس لیے کہتے ہیں سورہ 3 میں کہ ہم نے تو انسان کو بہترین صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا. یہ خود ہے کہ پھر اسفل السافلین، جب اس راستے کو چھوڑتا ہے پھر یہ رکتا نہیں ہے. ٹرانسجنڈر کو اگر اندر سے پڑھیں اور اس کی صورتحال معلوم کریں، وہ حیوان بھی قبول نہیں کرے گا جس کو انسان آج دنیا کا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے. سر جی، یہ جو بہن کہہ رہی ہے نا کہ ماں گھر والے نہیں دیکھتے، وہ کمبخت لڑکیاں کیا کرتی ہیں، گندے لباس پہن کے اوپر وہ پہن لیتی ہیں، عبائے پہن لیتی ہیں، اور وہاں جا کے اتار دیتی ہیں. نہیں تو ان کے ماں باپ کو نہیں پتہ؟ اگر ان کو نہیں پتا اور یہ کرتی ہیں تو گھر سے تو ماں لے کے کپڑے لے کے دیتی ہے یا دیکھتی نہیں ہے کیسے وہ جا رہی. باپ ان کو یونیورسٹی میں چھوڑ کے آتا ہے. کیا بات کرتی ہیں، باپ اور بھائی اس لباس میں؟ سر بہت اچھا سارے جی، ایسے آنکھوں بھی پر ہیں. نہیں جاتے، ٹی کئی شرٹ. خود گاڑیاں لے کے جاتی ہیں. کل اتنی ایڈوانس اب ہو گئی ہیں کہ اکثر لڑکیاں خود گاڑیاں لے کے چلی جاتی ہے. ماں باپ نے اتنی دیکھیے، میں آپ کو ایک اصول بتاتا ہوں، ذرا غور سے سمجھیں. آپ کو پتہ ہے یہ محمد بن سلیمان جو ہے یہ کیوں سکسیسفل ہے؟ بظاہر، میں بظاہر کہہ رہا ہوں، وہ اللہ کے عذاب کا شکار ہو رہے ہیں کہ وہاں پورا اس کو جدید بنا رہا ہے سعودی عرب کو. وجہ یہ ہے کہ وہاں کے جو پیسے والے مرد عورتیں ہیں وہ عیاشی کے لیے وہاں جاتے تھے. یہ کوئی 40-50% آبادی ہے اس وقت سعودی عرب کی. تو وہ کامیاب اس لیے بظاہر ان چیزوں کو نافذ کرنے کے لیے کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں. اور وہ جو پرانے لوگ ہیں جو وہاں دین کے شیدائی ہیں، ان کو تو جیلوں میں ٹھونس رکھا ہے. لہٰذا یہ شیطانی حربے بڑے سخت ہیں. ان سے ڈیفینڈ اسی وقت سکتا ہے آدمی جب وہ مومن پکا اور سچا ہو. اگر قرآن کو چھوڑے گا تو قرآن کو چھوڑنے کا نتیجہ شیطان کا شکار ہو جائے. میں نے سب لکھوائے ہیں کہ مومن کے پاس کیا ہتھیار ہیں جس سے وہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. جی اور جی آج سر جی، اور سورہ آج کہف کے ضمن بات سنیں پلیز. آج اس ہینڈ آؤٹ میں موجود ہیں وہ ساری چیزیں جو آپ کو مل چکا ہے. اب بتائیں، بات کریں. جی جی سورہ سر میں کہف کے ضمن میں آپ نے لکھوایا تھا ہمیں، وہ سب کچھ ہے آج اندر. میں نے بھیج دی ہے آپ کو، آپ دیکھ لیں. 15 پیجز میں ساری تفصیلات ہیں. سر جیسے آپ بتا رہے ہیں نا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کر رہا ہے اپنے، اور پہلے تو پورا یورپ میں یہ عرب لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا، اور ابھی جو ہے ابھی اس وقت کوئی آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے. یہ ان کو وہاں مل گیا سب کچھ، عیاشی بھی بدماشی بھی، تو ان کو ابھی یورپ آنے کی ضرورت نہیں رہے گی نا. یہ ہماری بہن جرمنی سے بات کر رہی ہے. سن رہے ہیں صورتحال سابقہ اور موجودہ؟ جی بالکل، پہلے تو پورا یورپ کہیں جگہ نہیں ملتی تھی ان لوگوں کو پاؤں رکھنے کے لیے، اور ابھی بالکل خالی سنسان سڑکیں پڑی ہوئی ہیں. اور یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کیونکہ ان کو تو مال ملتا ہے نا ان کی طرف سے، تو ابھی جو ہے ان کے کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، سب کچھ برباد ہو گیا ہے نا. پورے جزاک اللہ، یورپ کا کہہ رہی ہوں میں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم جی، میں بھی ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں. جی فرمائیں. جی، میں ساری بہنوں کی باتیں سن رہی ہوں، لیکن میں بھی نا قرآن کی وہ طالب علم ہوں. میں نے پہلے پڑھا ہے کسی ٹیچر سے، عالمہ سے. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر زمانے میں عورت کسی نہ کسی مرد کے متحد ہے، انڈر ہے. مثلا جب وہ پیدا ہوتی ہے تو باپ ہے، پھر بھائی بھی بہت نگرانی کرتے ہیں، ہر طرح کی عزت کا خیال رکھتے ہیں. اس کے بعد اس کا شوہر ہے اور پھر بیٹا ہے. پھر یہ کس طرح آزاد ہو جاتی ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. آخر ان کو آزاد کیا جاتا ہے تو وہ ہوتی ہیں. اگر پہلے دن سے ان کو بتایا جائے کہ یہ لڑکی کیا چیز ہے، لڑکا کیا چیز ہے، اس کو پردے میں رہنا چاہیے اور اس کو ایسا ڈریس بنائے، تو کبھی لڑکی اس طرح ہو نہیں سکتی. یہ سارا قصور جو ہے میڈم آپ اتنی لمبی بات کر رہے ہیں. جن گھروں میں انہوں نے تربیت پائی ہے، جن باپ کا ذکر کر رہے ہیں، جن بیٹوں کا ذکر کر رہے ہیں جو ان کے بھائی ہیں، وہ خود مسلمان نہیں تھے. کیا بات کر رہے ہیں؟ جن کی تربیت ایسی ہوتی ہے وہ ہر جگہ جب اس گھر میں تربیت پاتی ہیں دینی، وہ اس کا منظر دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو اتنا پکا کر دیتا ہے کہ وہ پھر اس پر کاربند رہتی ہیں.
جو بگڑی ہوئی ہیں وہ خود بگڑی ہوئی ہیں، ان کے گھروں سے بگڑی ہوئی ہیں، اور ان گھروں میں جن میں تربیت پائی ہے وہ بگڑے ہوئے تھے. ورنہ اگر ماں باپ ٹھیک پریکٹسنگ مسلم ہوں، گھر کا ماحول اسلامی ہو، تو عورت کے بگڑنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، یہ کون لوگ تھے صحابہ اور صحابیات؟ یہ قرآن گھروں میں پڑھ کے اس پر عمل کرنے والے لوگ تھے. ہم ایک دوسرے پہ الزام لگانے کے بھائیوں کا قصور ہے، سب کا قصور ہے. آپ اس لڑکی کو چھوڑ رہے ہیں جس نے یہ سب کچھ اختیار کر کے اپنے آپ کو، اپنی عزت کو خاک میں ملا لیا ہے. دنیا میں وہ سب سے رسوا ہے. آج آپ دیکھ لیں عورت کتنی رسوا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کا جو حال ہے وہ آپ پڑھ لیں. قرآن کے طالب علم کو قرآن سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. بالکل جی، آپ نے بالکل صحیح کہا، بالکل یہی بات ہے. سر اتنی ہماری عورت کی بےعزتی ہو رہی ہے جو کہ اسٹیچو کھڑا کر کر کے وہ دکانوں پہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، اور مرد اس کو سجاتے ہیں، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. چلیں، اب آپ کو بات سمجھ آ گئی. اگر کوئی سوال یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، یہ 15 پیجز کا ہینڈ آؤٹ آپ کی آنکھیں کھول دے گا جو آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. اس کو پڑھیں، سمجھیں. کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو تو سوال کریں. ہمارا طرز لرننگ جو ہے چیزوں کو سمجھنا، ہم قرآن و سنت کے نتیجے میں سمجھیں، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول، اللہ وہی بھیجتا ہے، وہ برحق ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتا ہے، وہ برحق ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے، ہم پر واجب ہے کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت کریں ہر کام میں. انشاءاللہ سر، ہم لوگوں کو اور ہم لوگوں کی اولادوں کو ہدایت دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو. سر اس وقت جو ہے نا بہت ہی ہم مسلمانوں کی حالت خراب ہوئی ہے. اس لیے خراب ہے میڈم کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں سمجھ کے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں. جی سر بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہماری رہنمائی کے لیے. آج میں نے آیت 3 میں آپ کو کتنے 6 ذرائع بتائے ہیں جو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے اندر اور ہمارے ماحول میں سب رکھ دیے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ شکر کیا ہے اور کفر کیا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ضرور اس 15 پیجز پر جو آیات ہیں اور یہ 11 پرچے میں نے بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے قرآن و سنت سے بیان کیے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، سمجھیں، اور کل میں نے آپ سے سوال کرنے ہیں. انشاءاللہ سر ضرور. جزاک اللہ خیر سر، اللہ ہم سب کو جزاک اللہ خیر، اللہ پاک سمجھنے کی خوش اور رکھے عمل آپ کرنے کو، کی، جزاک آپ کو اللہ. صحت اور ہم لوگوں کو سلامتی عمل کے کرنے کی ساتھ توفیق دے. رکھے. سب کو جو بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بھی تمام دنیا کے مسلمانوں کو، جو قرآن و سنت سے جڑے ہوئے ہیں. جی جو قرآن اور سنت سے جڑے ہوئے ہیں. ربنا تقبل اللہ منا سب کو دے.